بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان کی موجودہ صورتحال پر بات کریں گے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار سر سید احمد خان کے والد سید تقی، ان کے ایک مرشد ہوتے تھے شاہ غلام علی دہلوی۔ وہ ایک بار دلی تشریف لائے تو کسی مسجد میں ان کا قیام تھا اور کافی دنوں سے مسجد میں تھے، لیکن کوئی کھانا وغیرہ نہیں ملا اور فاقے کی کفیت میں تھے۔ تو ایک دن کوئی انہیں کھانا دے گیا، آپ نے کھانا تناول فرمایا اور کچھ کھانا بچ گیا تو انہوں نے سوچا کہ اسے میں رکھ لوں حفاظت کے لیے، بعد میں کام آ جائے گا۔ پھر خیال آیا کہ بعد میں اللہ مالک ہے، کسی ضرورت مند کو دے دیتا ہوں، تو چنانچہ مسجد سے باہر نکلے تو کسی ضرورت مند کو انہوں نے وہ کھانا دے دیا۔ ایک سامنے سے کوئی مجذوب گزرا اور اس نے کہا کہ بچ گئے ہو تم، اگر تم وہ کھانا رکھ لیتے تو یہ طے پا گیا تھا کہ تمہیں بھوکا مار دیا جائے، اور جن پر اتمامی حجت ہو چکا ہوتا ہے، جن کی روحانی تربیت ہو چکی ہوتی ہے، ان کی آزمائش بھی بڑی کڑی ہوتی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے، اسے کتنے اور چاہیے سبق چاہیے، کتنی اتمام حجت چاہیے، کتنا انہیں سیکھنے کے لیے کہ جب پاکستان بنا ہے اور لاکھوں لوگ ہلاک ہو گئے اور ہزاروں عورتوں کی عصمت دری ہوئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ایک ٹی وی اینکر حنا خواجہ بیات تھیں، وہ اپنی والدہ کو لے کے آئی ہوئی تھیں انٹرویو کے لیے، اور جو انہوں نے ہجرت کی تھی پاکستان کی طرف کشمیر سے، اور وہ بتا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ جب ہجرت کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک عورت تھی، اس کی ایک بچی 12 سال کی، بڑی خوبصورت پیاری بچی، لیکن چونکہ درندے ہر طرف پھر رہے تھے تو اس نے اپنی بچی کو سامنے ایک تالاب تھا، پانی میں ڈبو کے مار دیا کہ میں تمہاری کیسے حفاظت کروں گی۔ اور بچی نے 2-3 بار وہ اوپر آنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ اوپر نہیں آئی۔ اس طرح کی قربانیاں دے کے لوگ پاکستان بنا، اور لیکن جب دولتانہ صاحب پنجاب کے چیف منسٹر تھے، انہوں نے دیکھا کہ خواجہ ناظم الدین مرکز میں وزیر اعظم بن گئے ہیں تو میں انہیں ہٹا کے وزیر اعظم بن سکتا ہوں۔ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ کانگریس کے ایجنٹس تھے، جو کہ پاکستان کو، یہ منی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، پاکستان کو بازاری عورت کہتے تھے، اور جو کہ پاکستان کو نہ صرف بازاری عورت کہتے تھے بلکہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، ان کے ساتھ مل کے ایک تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں یہ نہیں نکلا کہ ماشاء اللہ ملک میں لگ گیا، اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو گئی، سیاستدان بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، اور پھر سکندر مرزا صاحب جیسے لوگ آ گئے اور ان کے گرد خوش آمدی اکٹھے ہو گئے۔ اور سکندر مرزا کی خوشامد کرنے والوں میں ذوالفقار علی بھٹو شامل تھا۔ اسٹینلے ولپٹ کی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے خط لکھا سکندر مرزا کو کہ آپ کی جب مورخ جائزہ لے گا تو آپ کی خدمات قائد اعظم سے زیادہ ہیں۔ یہ میں ویسے نہیں بات کر رہا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ بھٹو صاحب نے اسے کہا۔ لیکن بعد میں جب وہ چلا گیا تو پھر ایوب خان کو ڈیڈی ڈیڈی کہنے لگ پڑے، اور ایوب خان کا پھر جب زوال آیا، یحییٰ خان آیا، تو جب وہ آیا تو جو امیر جماعت اسلامی میاں طفیل محمد صاحب، وہ کہنے لگے کہ جس سلسلہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں جو ان کی شہادت میں کے نتیجے میں جو سلسلہ خلافت منقطع ہوا تھا، اس کا آغاز آپ کے ایک عاشق کے ہاتھوں، اس کی بحالی آپ کے ایک عاشق کے ہاتھوں ہوگی، یعنی پاکستان میں ہوگی، یعنی یحییٰ خان کے ہاتھوں میں ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی لوگ خوشامد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ ان لوگوں نے 1956 کے آئین کے مطابق بنگالی لڑنے کے لیے تیار تھے الیکشن، لیکن ایک لیگل فریم ورک آرڈر بنایا گیا تاکہ ہم وہاں سٹے کریں، اس کے نتیجے میں ملک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ مسلسل مداخلت کے نتیجے میں، اور یہ وجہ کیا ہے؟ اخلاقی بحران ہے ہمارا،
ہماری ایلیٹ کے اندر اخلاقی بحران ہے، اور یہ جو اخلاقی بحران ہے اس کے یہ نتیجہ ہے، یہ جو اقتدار کی ہوس ہے اور یہ جو کشمکش ہے، اصل میں اگر بندے کی مورالٹی ہو. مجھے حیرانگی ہوتی ہے بعض اوقات کہ 1880 میں ایک دہریہ تھا لندن میں، چارلس بریڈلا. وہ 1880 میں ممبر منتخب ہوا پارلیمنٹ کا، اور جب حلف کی باری آئی پارلیمنٹ میں اس نے کہا کہ میں بائبل پہ بلیو نہیں کرتا، میں اپنے ضمیر پہ حلف لوں گا. تو وہ اسے باہر نکال دیا گیا. اس نے جھوٹ نہیں بولا، وہ 3 بار اسے باہر نکالا گیا، ایون پکڑا بھی گیا اسے، لیکن وہ چوتھی بار آیا تو پھر اسے اجازت مل گئی کہ اپنے ضمیر پہ حلف دو. یعنی اس کی جو اخلاقیات تھی ایک دہریے کی، وہ ہمارے جو وہاں پاکستان میں لوگ ہیں، ایلیٹ ہے، اشرافیہ ہے، اور جو کیا کیا نہیں کر رہی، کس طرح کے جھوٹ نہیں بول رہی، اور اس سے وہ اس دہریہ بہتر تھا. اور یہ حال تھا ہماری قوم کو، اور ان پر اتمام حجت ہو چکا ہے. اب ان کی جب پکڑ آئے گی تو پھر اس کا کیا اندازہ ہوگا، کیا اس کا انجام ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے. حل اس کا یہ ہے کہ جب تک کسی مزکی کا دامن نہیں پکڑتے، کیونکہ انگلستان میں یہ ہے کہ ان لوگوں پہ اتمام حجت نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں اگر چارلس بریڈلا پہ اتمام حجت ہو گئی ہوتی، اسلام کے بارے میں اسے پتہ چل گیا ہوگا، تو اس میں کس درجے کی استقامت ہوتی اس میں. تو ہمارے لوگوں پہ تمام حجت کے باوجود یہ لوگ نہیں جو ہے باز نہیں آتے، تو ان کو سزا کڑی ملے گی. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ کسی مرشد اور کسی مزکی کی جب تک انسان نہیں پکڑتا، دامن نہیں پکڑتا، وہ پاک نہیں ہو سکتا، وہ علائشیں دور نہیں ہو سکتی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء، وہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. تو ایک ہندو جوگی پاس سے گزرا تو ایک دن کہنے لگا شادی کے لیے فلاں مہینہ بہتر ہے، فلاں وقت بہتر ہے. تو وہ جلدی جلدی نوٹس لے رہے تھے حضرت نظام الدین اولیاء. تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا تمہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی کہ مرشد نے بتا دیا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اس طرح حضرت شہزادہ عبداللطیف شہید چونکہ مرشد کو دیکھ چکے تھے، مرشد کی تربیت کے فیض سے انہوں نے ایسے مقامات طے کیے کہ چارلس بریڈلا کے وطن کا بندہ فرینک مارٹن جو کابل میں موجود تھا، اس نے دیکھا انہیں کہ ان کی بہت بڑی جاگیر تھی، ان کی بہت اولاد تھی، ان کی بڑی عزت تھی، بادشاہ ان کے ہاتھوں سے پگڑی تاج پہننا ایک فخر سمجھتے تھے. انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اپنے جو ہے جسے وہ حق سمجھتے تھے، جسے صداقت سمجھتے تھے، اس پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا گیا کہ انہوں نے جھوٹی تو یعنی ظاہراً بھی نہیں انہوں نے کہا. انہوں نے کہا تو ان سے بڑی آفر کی گئی، انہوں نے کہا تمہارے 2 خدا میرا ایک خدا ہے. تو بات یہ ہے جب تک کسی مرشد کا دامن نہیں پکڑتے، جب تک کسی جو مامور من اللہ جس کی یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہے، آپ اس کا دامن نہیں پکڑتے تو آپ پاک نہیں ہو سکتے، اور آپ کے حل جو ہے امت مسلمہ کے نہیں، وہ مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. اور حضرت شہزادہ عبداللطیف شہید کے جیسے لوگ آپ ڈھونڈ نہیں سکتے، آپ کو نہیں مل سکتے، کیونکہ آپ کو وہ رہنمائی میسر نہیں ہے، آپ کو صحبت میسر نہیں ہے، آپ کو وہ جو ہے وہ فیض میسر نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ نہیں ملتے جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں فلاں ہمارا مسئلے کا حل کر دے گا، فلاں ہمارا آ کے ہمارے مسئلے کا حل کر دے گا. کوئی آپ کے مسئلے کا حل نہیں کرے گا. اے پتر ہٹاتے نہیں وکتے کی لبدی ہے وچ بازار کڑے، اے سودا نقد بھی نہیں لبتا تو لبدی پھرے ادھار کڑے.